اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ تو پہلے خطاب خاص یا ایھا الناس اعبدون، خطاب عام تھا، سب کو خطاب تھا، اور پھر اگلے رکوع میں آدم علیہ السلام کی پیدائش سمجھ رہے ہو اور نسل انسانی کا ذکر فرمائے، اور اب خطاب خاص تقریباً 6-7 رکوع تک یہ سلسلہ چلے گا، اور وہ خطاب بنی اسرائیل کو ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور عبرانی لفظ اسرا بمعنی عبد کے ہیں اور ایل بمعنی اللہ کے ہیں، یعنی اللہ کا بندہ، عبداللہ کے معنی میں۔ چونکہ یعقوب علیہ السلام کے دور میں عبرانی زبان تھی اور تورات اور انجیل اسی زبان میں تھی، تو یعقوب علیہ السلام کا نام ہے یاقوت الاسم، اور اسرائیل اس کا لقب ہے، اور بمعنی عبداللہ، اسرا بمعنی عبد اور ایل بمعنی اللہ، یعنی اللہ کا بندہ، عبداللہ کے معنی میں۔ یہ اس قول پر ہے جس میں کہ لفظ اسرائیل کے ہیں مرکب ہے، 2 لفظ سے، اسرا اور ایل سے، اور بعض حضرات فرما کہ نہیں یہ مفرد ہے، اس کو کوئی خاص معنی نہیں، عجمی لفظ ہے اسرائیل، یہ مفرد ہے، جیسے اسرائیل، اسماعیل، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، اس طریقے سے جو بھی مفرد ہو یا مرکب ہو اسرا اور ایل سے، مفسرین نے دونوں باتیں کہی، لیکن اتنی بات پکی کہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ بعض حضرات نام بھی کراتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، لیکن اصح ہے کہ لقب ہے۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام کے جو کہ ہیں اولاد نسل چلی انبیاء، ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، بنی اسرائیل۔ تو یعقوب علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ انبیاء بنی اسرائیل ہیں۔ یوسف علیہ السلام، سمجھ رہے ہو، ایوب علیہ السلام، اس طریقے سے عیسیٰ مسیح تک جو انبیاء آئے وہ سب انبیاء بنی اسرائیل کے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسماعیل کے خاندان سے، باقی جو انبیاء سب اسحاق کے نسل سے، تو ان کو خطاب خاص ہے۔ اور یاد رکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کہ یہود اور عیسائی، تو ان کا خطاب ہے۔ تو مدینہ کے آس پاس جتنے قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، آس پاس جتنے قبائل تھے، اور مدینہ کے اندر بھی کافی یہودی رہتے تھے، تو ان کو خطاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تاکید ہے، کہ یہود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا، صرف ضد اور عناد کو ایسے نہیں مانتے تھے، ایسے بدبخت بد نصیب تھے۔ تو یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، ایک خطاب ایمانی یاد رکھنا اور تاکید ہے کہ یہود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا، اور اس خوشی میں مبتلا تھے کہ دنیا میں صرف ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ یا بنی اسرائیل، بنی یاد رکھنا ابن کی جمع ہے، بنون بھی جمع آتا ہے اور ابنا بھی جمع آتی ہے، ابن، ابنا اور بنون، تو یا بنی اسرائیل ابن کے جمع ہے۔ ابن کا لفظی ترجمہ مذکر کے رسمان، لیکن کہ مراد کیا ہے؟ اولاد ہے، تو مذکر اور مؤنث سب کو شامل ہے۔
جیسے مرد مخاطب تھے تو عورتیں بھی مخاطب تھیں، مردوں کو ایمان لانے کا حکم تھا تو عورتوں کو بھی حکم ہے، ورنہ عربی حساب سے لفظ ابن یہ لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بنت لڑکی کے لیے، اور ولد مشترک ہے ابن اور بنت دونوں میں، لیکن یہاں مطلق اولاد مراد ہے، مطلق نسل مراد ہے، مجازی معنی ہے، تو لہذا مرد عورت دونوں کو شامل ہے، اس میں عورتیں بھی آ گئی، مراد مطلق اولاد، وہ لفظ عربی میں ابن مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے لڑکے کے لیے، اور یہاں اولاد کے معنی میں، نسل کے معنی میں، تو اس میں لڑکا اور لڑکی دونوں آ گئے، مرد عورت دونوں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، ذکر یذکروں، ذکر سے یاد کرنا، اس کے ضد آتے نسیان، بھول جانا، چھوڑ دینا۔ ذکر اعتقادی اور ذکر کے ہیں عملی دونوں کو شامل ہے، تو مقصد کیا ہے؟ ایمان بھی لاؤ، تو ذکر اعتقادی بھی شامل ہے اور ذکر عملی بھی شامل ہے۔ اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میرے ان نعمتوں کو، التی انعمتو، اصل میں انعمتو، ہاں مفعول کو حذف کر دے، جو نعمتیں میں نے کی تم پر۔ اذکروا نعمتی، یاد کرو میرے ان نعمتوں کو، التی انعمتو، اس کو مفعول معذوف ہے، انعمتو، ہاں جو میں نے کیے تم پر۔ یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ اس کا ذکر تفصیلی آگے رکوع میں آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے بے شمار احسانات کر دیا۔ علیکم، خطاب تو موجودہ بنی اسرائیل کو، لیکن مراد ان کے بڑے، فرعون سے اللہ نے ان کو نجات دے دی، بحر کلزم سے پار کر دیا، واحد یتیم اللہ نے ان کو من و سلوا دلا، کیا کیا چیزیں اللہ نے دی بنی اسرائیل کو۔ نعمت سے وہ نعمت مراد ہے جس کے اندر رکوع میں تفصیل آنے والی ہے۔ تو خطاب اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل کو، مراد ان کے بڑے آبا اور اجداد، تمہارے بڑوں پر میں نے کیا کہ احسان کیے، جن کو فرعون نے غلام بنا کے رکھا تھا، میں نے سب سے پہلے احسان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار احسان، سب سے بڑا احسان اور بڑا انعام نبوت ہے۔ اللہ نے کئی انبیاء بنی اسرائیل کے نبی بنی اسرائیل میں بھیجے، تو سب سے بڑی نعمت اور بڑا احسان وہ ہے نبوت، اور دوسرا احسان فرعون سے نجات، تیسرا بحر کلزم سے پار، اور چوتھا احسان وہ وادی تی میں سرگردان پریشان تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے من و سلوا نازل فرمائے اور بادلوں کا سائے دیتے، اور کیا کیا نعمتیں اللہ نے دی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو جن نعمتوں کی تفصیل آگے آنے والی ہے اندر رکوع میں۔ تو یاد کرو میری ان نعمتوں کو، یہ یاد رکھنا، ایک آدمی احسان فراموش ہو وہاں خطاب ہوتا ہے، جیسے ایک آدمی آپ کی باتیں نہیں مانتا تو آپ کو میرے تیرے پر کیا کیا ہے، تو چھوٹا بچہ تھا میں نے تیرے پرورش کی، تو بیمار تھا میں تیرے علاج کرائے، تیرے پاس کچھ بھی میں آپ کو نوکری دلائی، اپنے ساتھ کاروبار میں لگائے، مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دے، تیری شادی کرائی، اور آج میری باتیں نہیں مانتے۔ ایک آدمی ضمیر خروش احسان فراموش ہو تو وہاں ایک محسن فرقہ اس کو اس انداز میں خطاب کر کہتا ہے کہ میں نے آپ کا کیا کہتے اور آپ میری باتیں نہیں مانتے۔ تو یہود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا، پھر بھی ایمان نہیں لاتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے ان احسانات کو یاد کر میں نے تم پر کیا، کن کن مشکل ادوار میں اور مشکل اوقات میں تمہاری مدد کی، اور کیا کہ نعمتیں تم پر میں نے نہیں کی، اور آخری نبی آخر زمان پر ایمان نہیں لاتے بدبختوں۔ احسانات یاد دلا کر یاد رکھنا اصل عام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ترغیب ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا، یاد کر لو، اے اسرائیل کی اولاد، یاد کرو ان نعمتوں کو، التی انعمتو، جو میں نے کی ہے، کہ تم پر،
اور نمبر 2 وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، پہلا خطاب نا تذکیر نعمت، دوسرا خطاب ایفاء عہد. وہ عہد مراد یاد رکھنا کہ تمام انبیاء و مرسلین سے اور تمام آسمانی کتابوں میں اللہ نے یہ لوگوں سے عہد لے کہ نبی آخر زمان اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس پر کیا کرنا؟ ایمان لانا. واقع آنے والے سورہ قسم غالب المائدہ میں جمیع انبیاء و مرسلین سے اور جمیع امتوں سے اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ نبی آخر زمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے کسی کے زمانے میں موجود اس پر کیا کرنا؟ ایمان لانا. بالخصوص اور تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر تھا اور بنی اسرائیل کو تاکید کی گئی تھی کہ نبی آخر زمان پر ضرور ایمان لانا. چنانچہ آگے آ رہا ہے 2-3 رکوع کے بعد کہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت سے پہلے آپ کے انتظار میں تھے ایمان لانے، اور جو بھی دشمن سے لڑتے، جہاد ہوتا، لڑائی ہوتی، جنگ ہوتی، تو یہ دعا مانتے کہ یا اللہ جو نبی آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھیجنے والے اس کے توسط سے اور اس کی وسیلے سے ہماری مدد فرمائے. یہ وَلَقَدْ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے توسل سے کہ دعا مانگتے تھے جب آپ انکار کرتے ایسے بدلا. تو یہ عہد مراد وہ عہد یاد رکھ، عہد ایمانی مراد ہے. اوفوا بعہد، عہد ایمانی مراد ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن کریم پر اور جو شریعت آپ لے اس پر ایمان لانا ہے. ایفاء عہد ایمانی مراد ہے اور باقی اعمال خود آ جائیں گے. اوفوا بعہد، میرا عہد و پیمان پورا کر، یعنی ایمان لاؤ. ان کا تمام آسمانوں میں ان سے آسمانی کتابوں میں تورات و انجیل و زبور دیگر کتابوں میں سے وعدہ لے گیا تھا کہ نبی آخر زمان پر ایمان لانا، اور اس وقت انہوں نے ہاں بھری تھی کہ جی ہاں ہم ایمان لائیں گے. تو عہد ایمانی، باقی عہد عملی تو وہ تو ہے، اس میں چاہے مسلمان ہو سب کے پابند ہونا پڑے گا. اوفوا بعہدی، پورا کرو میرا عہد و پیمان، وفا سے پورا کرنا. اوفوا بعہدی، جو وعدہ میں نے تم سے لیا نا، وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تھا، اور اس کو انہوں نے ہاں بھری تھی جی ہاں ہم ایمان لائیں گے. اوف بعہدکم، یہ جواب امر کو اس مجزوم ہے، اصل میں اوفی جواب امر کو اس مجزوم ہے. تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا تمہارے ساتھ. کیا مقصد؟ اگر آپ ایمان لاؤ گے تو میں اجر ثواب دے دوں گا. مشاکلت سوری لیکن مفہوم الگ الگ ہے. مشاکلت سوری صیغہ ایک جیسا، مفہوم الگ الگ ہے. تو آپ وعدہ پورا کر لو یعنی ایمان لاؤ. میں اپنا وعدہ یعنی اجر ثواب دے دوں گا. اگر ایمان لاؤ گے تو اجر جنت ملے گی، اگر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم جاؤ گے. اوفوا بعہدی، پورا کرو جو وعدہ تم نے مجھ سے کی ہے. اصل ہے نسبت متکلم کی طرف، آسمانی کتاب کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف سے. جو وعدہ تم نے مجھ سے کیے وہ وعدہ پورا کرو. اوف بعہدکم، اور میں بھی اپنا وعدہ تم سے پورا کروں گا. تو آپ ایمان لاؤ اور ایمان کا جو مقتضا ہے کہیں عمل صالح وہ بھی کر لو، تو ساتھ ساتھ کہیں میں بھی اجر ثواب دے دوں گا. تو عہد اعتقادی اور عہد عملی دونوں کو، پہلے ایمان لاؤ اور پھر اچھے عمل کر لو. جب ایمان بھی صحیح ہوگا، عقیدہ صحیح ہوگا، اعمال بھی اچھے ہوں گے، اب اوف بعہدکم، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا یعنی اجر ثواب دے دوں گا. میرا وعدہ ہے کہ جو اچھا عمل کرے گا، ایمان لائے گا، وہ کہ میرے احسانات اور میرے انعامات کو مستحق ہو جائے گا. اوف بعہدکم، یہ جواب امر کو مجزوم ہے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِي اصل میں تھا، اور صرف اور صرف خالص مجھ ہی سے ڈرا کرو. دو مفعول تاکید کے لیے، اب ایک وضاحت کر دیں. جیسے ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف آپ ہی کی عبادت کریں گے. فرمایا مخلوق سے نہیں ڈرنا. کبھی انسان خاندان سے، برادری سے، قوم سے ڈرتا، ایمان نہیں رہتا. فرمایا کہ نہیں، ڈرو صرف مجھ سے. وَإِيَّايَ، اور صرف
مجھے ہی سے ڈرا کرو. اصل صیغہ ہونا یہ تھے نا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ہونا تھا، لیکن مفعول کو دوبارہ تاکید کے ساتھ لائے. اصل پہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ مفعول کو حذف کر دے. اور یہ نون وقائے یاد رکھنا. فرحبون کون سا صیغہ ہے؟ فرحبون کون سا صیغہ ہے؟ امر ہے. کیا مطلب فرحبون بر وزن ہے؟ اب پتہ چل جائے گا. یہ نون وقائے میرے بھائی. رہابا یا رہابو ڈرنا، ارہبو اصل میں تھا. اصل میں ایایا ارہبو، لیکن مفعول جب آ جائے نا تو نون وقع آ جاتا ہے. اصل کہ ایایا فرحبونی، فرحبونی تو مفعول کو حذف کر دے. یہ نون وقائے میرے بھائی، نون وقائے. تو اب دوبارہ مفعول آئے وہ بھی حذف کر کے تاکیدن، یعنی ہر حال میں، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کہیں بھی ہو، غم میں ہو، خوشی میں، اور صرف مجھے ہی سے ڈرا کرو. تو ایک تو یاد رکھنا ضمیر منفصل منصوب منفصل ضمیر تاکید کی دی ایایا. پھر اس کے بعد میں تھا اصل ایایا فرحبونی، دوبارہ کن مفعول لائے وہ کس کے لیے؟ تاکید کے لیے. جو قرینہ موجود ہے تو دوسرا مفعول کو حذف کر دیں. نون وقائے میرے بھائی فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. اصل میں نحوی قاعدہ تھا نا کہ ایایا فرحبو، رہبا یرہب ڈرنا. تو یہ نون وقائے یاد رکھنا، نون وقائے اور مفعول معذوف اصل فرحبونی. اور صرف خالص مجھے سے ڈرا کرو. رہب یاد رکھنا مطلق خوف کو کہتے ہیں. اور بعض حضرات فرما وہ خوف جس کے ساتھ ساتھ کہ ہوں مضر چیزوں سے بچنا بھی ہو. الخوف مع تحرز، ڈر کر اور کیا کرے؟ غلط چیزوں سے نواحی سے بچے، اس کے رہب. تو وہ خوف جس کے ساتھ کہ تحرز بھی ہو، مضر اور غلط چیزوں سے کیا اجتناب بھی ہو. کیا مقصد؟ اس طرح ڈروں کے ساتھ ساتھ جو چیزیں تمہارے ایمان اور عقیدہ کے لیے مضر ہو ان سے کیا کرو؟ بچو. صرف زبانی خوف سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک معصیت مت چھوڑو. تو فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ یعنی وہ خوف جس میں کیا تحرز بھی ہو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اور صرف اور خالص مجھے ہی سے ڈرا کرو. ایک تو یہ ضمیر مفعول تاکید کے لیے، اور دوسرا آگے نو نا فرحبونی. اصل میں تو یاد رکھنا فرحبونی وہ بھی مفعول کو حذف کر دیں تو دوبارہ مفعول کو لانا. یہ تاکید در تاکید ہے. اور نون وقائے کبھی افاق میں صیغے آتے وہ قلم کھاؤ گے کون سا صیغہ ہے؟ اور اردو تفاسیر میں صیغہ ہے نہیں. آپ کو ایسے پوچھے فرحبون کون سا صیغہ ہے؟ اب تلاش کرو. ایک میں غلطی سے آپ کو بتا دے گئے ورنہ پہلے سے پوچھتا کہ کون سا صیغہ ہے، اب قلم کھا جاتے. یہ نون کون سا نون ہے؟ یہ جمع کا نون نہیں میرے بھائی، نون وقائے. اصل میں فرحبونی تو اس مفعول کا حذف کرے. قرین موجود ہے کہ پہلے ایایا. تیسرا خطاب تصدیق وآمنوا، پہلا ایمان تذکیر نعمت، اور دوسرا خطاب ایفاء عہد اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. وآمنوا ایمان لاؤ بما اس وحی پر، مراد سے قرآن کریم اور پوری شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. انزل تو جو میں نے اتاری ہے. ماں عام یاد رکھنا قرآن کو بھی شامل ہے اور پوری شریعت کو شامل ہے. جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے بما انزل تو مصدقاً، یہ ماں سے حال بنے گا اس حال میں کہ یہ قرآن تصدیق کرنے والے ہیں لما اس وحی کو، ماں کو جو تمہاری پاس ہے، تورات اور انجیل.
سمجھ رہے ہو؟ مصدقاً اس حال میں ایمان سے حال بنے گا، یعنی ایک قرآن تصدیق کرنے والا ہے، یہ نبی تصدیق کرنے والا ہے، آپ کی شریعت تصدیق کرنے والی ہیں، لما اس شریعت کو، اس دین کو معکم جو تمہارے پاس ہے، تورات، انجیل اور پوری شریعت۔ تو کون سے دیکھو، تصدیق الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے۔ سابقہ شرائع یاد رکھنا، سابقہ شرائع ان کے جو حصے منسوخ ہیں اس پر تو عمل نہیں ہے، اور دوسرا وہ حصہ جو قرآن حدیث کو موافق ہے وہ قابل عمل ہے، قابل عمل۔ اور تیسرا وہ حصہ ہے نہ ناسخ ہے نہ منسوخ ہے، کچھ بھی مسکوت عنہ ہے، مسکوت عنہ، تو اس کے بارے میں لا نصدق لا نکذب، نہ مکمل یقین کریں گے نہ مکمل انکار کریں گے کہ یہ بھی ہو، صحیح ہو بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں کون سی تصدیق مراد ہے؟ ایک مطلق کی شریعت کی تصدیق ہے، مطلق کی شریعت کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اس پر کہ ہماری ایمان ہے، وہ اس وقت کہ صحیح شریعتیں تھی، اب اگرچہ منسوخ ہے لیکن اپنے دور میں صحیح تھی۔ تو ایک اور مطلق کی تصدیق مراد ہے، مطلق کی شریعت کی تصدیق۔ تو ایسی صورت میں یاد رکھنا منسوخ ہونے سے پہلے پہلے کی، منسوخ ہونے سے پہلے پہلے کہ عام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے ظاہر بات ہے نا کہ ان کا دین صحیح تھا، ان کی شریعتیں صحیح تھی، اور اس وقت ان پر عمل کرنا لازم تھا۔ تو پہلا قول کہ منسوخ ہونے سے پہلے پہلے کہ اپنے دور میں جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی اور وہ سب صحیح، اور قرآن تصدیق کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرتے ہیں، سمجھ رہے؟ منسوخ ہونے سے پہلے پہلے۔ اور دوسرا قول کہ نہیں، تو منسوخ ہونے کے بعد بعض احکامات ایسے جو کہ اب تک منسوخ نہیں ہوئے، جیسے جھوٹ بولنا، سود لینا، رشوت لینا، گناہ کرنا، خیانت کرنا، چوری کرنا، یہ وہ مسائل اب تک تورات میں ہے، منسوخ نہیں ہے، وہ احکامات مراد ہیں کہ جو منسوخ نہیں ہوئے۔ جھوٹ بولنا اب تک منع ہے، رشوت اب تک منع ہے، سود اب تک منع ہے، بے ایمانی و خیانت اب تک منع ہے، صلہ رحمی ہمیشہ حکم ہے۔ یعنی تورات کے انجیل وہ احکامات جو اب تک ہیں برقرار ہے، منسوخ نہیں ہوئے ہیں۔ بہت سے اچھی چیزوں کا ذکر جیسے اسلام میں ہے ان میں بھی، جیسے ذبح کرنا اسلام میں ہے ان میں بھی، ختنہ کرنا اسلام میں ہے اس میں بھی، جھوٹ بولنا جیسے اسلام میں جرم ہے وہاں بھی جرم ہے، رشوت لینا اور کیا ہے سود لینا یہاں بھی جرم ہے، ان شرائع میں بھی جرم ہے، سمجھ گئے؟ تو دوسرا قول ایک حصہ وہ تورات انجیل کو وہ حصے مراد جو اب تک منسوخ نہیں ہوئے ہیں، مصدق لما معکم۔ تو یاد رکھنا اب تورات اور انجیل پر ہمارا ایمان ہے لیکن اس پر عمل ہے، تصدیق الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے۔ جمیع انبیاء و مرسلین پر ہمارا ایمان ہے لیکن عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہے۔ تصدیق الگ چیز ایمان اور عمل الگ، کہ جمیع انبیاء و مرسلین پر ہمارا ایمان ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور اس وقت جو شرائع ان کو ملے تھے نا ادیان، وہ سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت و سب کیا وہ منسوخ، تو ہمارا ایمان ہے ان پہ لیکن عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطابق۔ ان کے شرائع اگر اسلام کو موافق ہے تو قابل عمل ہے، اور اگر موافق نہیں منسوخ اس پر عمل نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، چوتھا خطاب عدم کفر، مزید تاکید کے لیے، جب ایمان آئے تو کفر خود کو نہ پھیل، ایک مزید تاکید یاد رکھنا، مزید تاکید ہے۔ دلیل الخطاب کے طور پر جب ایمان کا ذکر ہو گیا تو کفر خود کو نفی ہو گئی نا،
جب ایمان کا ذکر ہو گیا تو کفر کی نفی ہو گئی، ایک مزید تاکید ہے، وَلَا تَكُونُ مت ہو جاؤ اول کافر بہ، پہلے انکار کرنے والا، بھی حکمت جو کون ہے؟ بما ہے، ماں مراد سے قرآن کریم، مت ہو جاؤ پہلے انکار کرنے والا، حالانکہ اس سے پہلے مشرکین انکار کر چکے، یہود تو بعد انکار کے، پھر کیا مقصد؟ پہلے انکار کرنے کون تھے؟ مشرکین تھے۔ آپ نے جب کہ نبوت کا دعویٰ تھا وہ اولین مخاطبین مکہ والے تھے نا، یہود بعد میں، پھر کیا مقصد اول کافرین بھی؟ یاد رکھنا مشرکین نے انکار کر بنا پر جہالت، بنا پر جہالت، ان کو معلوم نہیں تھا، اور یہود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا۔ تو مقصد یہ کہنا کہ اگر آپ ایمان لاؤ گے دنیا ایمان لائے گی، کہ دنیا تو تمہیں دیکھ رہی ہے، یہ اہل کتاب ہیں، یہ جاننے والی، یہ کیا کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں، تو اس لیے اول کافر بھی فرمایا کہ ایمان میں کفر میں لوگ کہیں تمہیں دیکھ رہے، اگر آپ ایمان لاؤ گے سارے لوگ ایمان لیں گے، اگر آپ انکار کرو گے سارے لوگ انکار کریں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں تمہیں سب کچھ معلوم ہے، تورات میں تو پڑھ چکے ہو، انجیل میں پڑھ چکے ہو، آپ کے نبی نے سب کچھ بتا دی، موسیٰ علیہ السلام نے، اب لوگوں کی نظریں تم پر ہیں کہ دیکھ یہود کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ایمان لاتے یا نہیں۔ یہاں تک مشرکین کو یاد رکھنا، کوئی بھی شبہ ہوتا پریشانی ہوتی تو اہل کتاب علماء سے پوچھتے کہ ہم تو نہیں جانتے، ہم پڑھے، ہمارے پاس کتاب نہیں ہے، اور آپ سب کچھ جانتے ہو، بتاؤ اس شخص کے بارے میں تمہاری شریعت میں کیا حکم ہے۔ مشرکین کو جو مسئلہ ہوتا شبہ ہوتا تو کیا اہل کتاب پاس بھیجتے کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یہ نبی ہے یا نہیں۔ ایسے بدبخت بدنصیب کہتے کہ نبی نہیں، حالانکہ سب کچھ معلوم ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آپ کو ایسے جانتے جیسے اپنی اولاد کو جانتے تھے، بدبخت بدنصیب۔ تو اس لیے فرمایا کہ اول تک کہ آپ انکار کرو گے دنیا انکار کرے گی، سارا وبال تم پر، اگر آپ ایمان لاؤ گے دنیا ایمان لائے گی، اجر ثواب تمہیں ملے گا۔ تو اصل وجہ اس فرم ولا تکون اول برکت، اور مشرکین پہلے انکار کر چکے تھے کیونکہ وہ بنا پر جہالت، بنا پر نادانی، اور ان کا کفر یاد رکھا بنا پر ضد، بنا پر ضد اور عناد، اور دل سے سب کچھ جانتے تھے کہ نبی برحق ہے، اور لوگ یاد رکھو مشرکین کو نہیں دیکھتے تھے آس پاس، کوئی اہل کتاب یہود و نصارہ کو دیکھتے تھے کیونکہ ان کو سب کچھ معلوم ہے آپ کے بارے میں، یہ کیا کہتے ہیں جب یہ کہیں کہ نبی نہیں، لوگ واقعی نبی نہیں، کیونکہ یہ تو جانتے ہیں نا اگر آپ نبی ہوتے تو اہل کتاب مانتے، ان کو تو سب کچھ معلوم ہے، جب اہل کتاب نہیں مانتے اس بات کی نشانی کہ نبی نہیں ہے تو سارا وبال اس پر ہوگا اہل کتاب پر۔ یہ مقصد ولا تکون اولا کافر بہ۔ نمبر 5 ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، مت لو میرے احکامات کے عوض میں تھوڑا سا سامان۔ ایک دن کعب بن اشرف نے یہود علماء کے روح البیان پورا واقع، روح المانی نہیں روح البیان یاد رکھنا، الگ الگ تفسیر ہے، شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کے روح البیان۔ ایک دن یہود کا سرغنہ اور ان کے بڑا رئیس اور سردار کعب بن اشرف، اس نے یہود کو علماء کے اکٹھے کر کے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو انہوں نے کہا یہ نبی برحق ہے، نبی برحق۔ تو کعب بن اشرف نے کہا اوہو، میں نے آپ لوگوں کے بڑے بڑے انعامات تیار کر رکھے ہیں، اگر آپ لوگ یہ کہتے کہ نبی نہیں میں ان انعامات سے نوازتا تم لوگوں کو۔ اے بزرگ آپ کو نیند آ رہی ہے،
خیال کرنا. تو کعب بن اشرف نے کہا کہ دیکھو میں نے بڑا انعام تیار کر رکھا تمہارے لیے. اگر آپ لوگ یہ کہتے کہ نبی برحق ہے نا، یہ نبی نہیں ہے، تو میں بڑے انعامات سے نوازتا تم لوگوں کو. لیکن آپ لوگوں کا کہ نبی نہیں تو انعام نہیں ملے گا. انہوں کو معافی چاہتے، یہ غلطی سے منہ سے نکل گئے. ہم بغیر سوچے سمجھے ہم نے کہا تھا کہ نبی ہے. اب دیکھیں تحقیق کریں گے. اب سنو، جو انہوں نے کہ پیسے کو باتیں سنی نا انعامات کی، اس کو ہم نے بس ایسے بس بول دیا بغیر سوچے سمجھے. ہم نے کہا نبی، ابھی مزید تحقیق کریں گے اور تورات دے کر آ جائیں گے. جان سے گئے اور تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب ذکر تھا، سب کچھ. انہوں نے پیسے کے لالچ میں رد و بدل کر کے اور آ کے کعب بن اشرف کو کہا کہ ہم نے بہت تحقیق کے پتہ چلا کہ نبی نہیں ہے، ہم سے غلطی کو بولنے میں. ہم نے تحقیق کی اور تورات بار بار دیکھی، ہر طرف سے ہر زاویے سے ہم نے تورات مطالعے کیے. اس میں پتہ چلا کہ یہ نبی نہیں ہے. ہم سے پہلے بولنے میں غلطی ہو گئی، بغیر سوچے سمجھے ہم نے بس منہ سے نکال دیا تھا. اب کعب بن اشرف آپ لوگ صحیح کہا، اب انعامات سے نوازا ان کو. یہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا، ایسے بے ایمان، رشوت خور بے ایمان، حرام خور. سورہ توبہ میں آنے والے ان کثیر من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. احبار حبر کی جمع یاد رکھنا، یہود کے بڑے علماء کو کہتے تھے. رہبان راہب کی جمع پیران طریقت، اس زمانے کا حرام خور مولوی، حرام خور پیر. یہود کے علماء کہتے تھے حبر، یاد رکھنا احبار. اور اس زمانے میں خانقاہ والوں کہتے تھے کہ ہیں راہب، پیران طریقت. تو کعب بن اشرف کو کہا کہ میں نے بڑا انعام رکھا تھا آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کا کہ نبی اور انعام نہیں. بڑا مسئلہ بن گیا ہمارے لیے. ہم نے ایسے بس بغیر سوچے سمجھے بولا جب تحقیق کریں گے. جب تحقیق کیوں اور پھر آگے بتا کہ نبی نہیں ہے. یہ آیت نازل ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، ولا تشتروا مجازی ولا کہ تستبدلوا. اشترا یشتری لفظی معنی خریدنا، شرا یری شری بیچنا، اور اشترا یشتری معنی خریدنا. اور یہاں مراد اختیار کرنا ہے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. ثمنن یہاں مراد پیسے مبی، یاد رکھنا وہ ثمن نیج مبی کے عوض میں دنیا پرستی. ایسے بدبخت بدو مجازی معنی ولا تشتروا اور ولا تستبدلوا، ولا تختاروا کو معنی میں. یہ یاد رکھنا یہ مداہن تھے، مداہن حق چھپانے والا دنیا کے خاطر. اس کے عربی میں مداہن، مداہنت. مداہنت اسے کہتے ہیں نا کہ دنیا کے اغراض و مقاصد کی خاطر دین کے باطن چھپانا، پیسوں کے خاطر ہو، سمجھ رہے نا، نفس کے خاطر، دنیا کے خاطر، مال و جاہ کے خاطر، سیٹ و کرسی کے خاطر، وزارت کے خاطر، سمجھ رہے. دینی مسائل چھپانا، مت بتانا. یہود بھی یہ سوچنا چاہیے. آگے شیخ اسماعیل لکھتے ہیں یہ عوام سے زمینیں، ٹیکس، زکوٰۃ، صدقات، خیرات لیتے تھے، خوب کھاتے تھے. کیونکہ اگر پتہ چلتا ہم یہ کہیں گے کہ نبی ہے، پھر عوام اس پر ایمان لائیں گے، پھر ہماری حکومت، بادشاہت، پیسے، یہ چیزیں کیا ہو جائیں گے؟ ختم. ایسے بے ایمان. کعب بن اشرف کی وہ کہا سامنے. عوام سے کیا کرتے تھے؟ فصلوں سے، باغات سے، مویشیوں سے، کاروبار، تجارت سے پیسہ لیتے تھے. اب عوام پوچھتے کہ نبی ہے یا کہ نبی نہیں ہے؟ کس نے کہا نبی ہے؟ پیسے لیتے تھے. ولا تشتروا بآیاتی.
وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، مزید تاکید ہے، اور صرف مجھے ہی سے ڈرا کرو، صرف مجھے ہی سے. وہاں وہی ترکیب جو ہاں فرحبون میں وہ جو ترکیب ادھر تھی وہی ترکیب ادھر ہے. اور یہ مزید تاکید ہے، تقویٰ بالکل انتہا یاد رکھنا. پہلے فرما کر ڈرو، پھر وقت تقویٰ اختیار کرو، بالکل انتہا. کہ وہ بدبخت کام آنے والے تھے. سمجھ گئے؟ نزول خاص ہے تو حکم عام ہے. تو یہود علماء میں یہ بیماری تھی، یاد رکھنا، مداحنت سے کام لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر چھپاتے تھے، سب کچھ صرف پیسوں کی خاطر. ان کو پتا تھا اگر ہم نے تصدیق کہ نبی ہیں تو لوگ عوام کہہ کر ان کے پیچھے جائیں گے، پھر ہمارے ریاست اور کہیں نظام ختم ہو جائے گا، پھر ہمیں گاہ نہیں ڈالے کوئی. جی ایسے بدبخت بدنصیب. تو العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص سبب، فقہ کا قاعدہ ہے. العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص سبب. چنانچہ شیخ اسماعیل حقی روح البیان یعنی بہت اچھی بات ان کے اس آیت کے ذیل میں کہ اگرچہ آیت نازل ہو کہ یہود کے حرام خور علماء کے بارے میں، بے ایمانوں کے بارے میں، لیکن حکم عام ہے اس امت کے سلاطین، قضات، مفتیوں کے بارے میں کہ وہ بے ایمان اگر غلط فیصلہ سنا اس کو وہی مائیں گے. چنانچہ حافظ ابن کہی میں واقع لکھا ہے نا اعلام الموقعین میں کہ بعض حرام خور مفتی بھی ہوتے ہیں نالائق. کہ ایک مفتی سے کسی سیٹ نے سوال کیا کسی اور کے توسط سے، خود نہیں کیا بلکہ کسی اور کے واسطے سے سوال بھیجا. اس مفتی نے اس سیٹ کے خلاف فتویٰ دے دیا. جب اس نے فتویٰ دیکھا تو یہ تو میرے خلاف فتویٰ ہے. وہ فتویٰ لے کر اور مفتی صاحب کے پاس پہنچا کہ آپ نے میرے خلاف فتویٰ دے کہ میں فلان آدمی ہوں. اس کو چوفو معافی چاہتا ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا. کس نے کہا؟ مفتی صاحب نے. میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ جو فتویٰ استفتاء لے کر آیا تھا اسے یہ نہیں پتا کہ آپ ہیں. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں آپ کے حق میں فتویٰ دیتا، مجھے معلوم نہیں تھا، میں معافی چاہتا ہوں. تو ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے اعلام موقعین واقع افسوس فرق ایسے بھی مفتی ہوتے ہیں جو پیسوں کے خاطر جس طرح جہاں پیسوں تک فتویٰ وہاں جاتا ہے. تو یاد رکھنا یہ آیات اگرچہ علماء یہود کے بارے میں اس امت کے کہیں قضات کو بھی شامل ہیں، مفتین کو بھی شامل ہے اور سلاطین کو بھی شامل ہے جو غلط فیصلہ کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دے، قاضی غلط فیصلہ کرے. سمجھے؟ جہاں سے نوٹیں آتے اس کے حق میں یہ اس امت کے سلاطین، اس امت کے قضاء کو شامل ہے. اس لیے فقہاء و مفسرین ایک واقع ایک اصول لکھا ہے العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص سبب. اس کو عام الفاظ میں کہتے کہ نزول خاص اور حکم عام. جس کے پاس تفسیر قرطبی ہو یا روح البیان اس آیت کے ذیل میں دیکھیں یا یفتقون کے ذیل میں تفسیر قرطبی. مالکی مذہب بہت بڑے مفسر اور محدث گزرے. تفسیر قرطبی 20 جلدوں میں آج کل مل رہی ہے. جامع احکام القرآن امام ابو عبداللہ القرطبی قرطبہ کے رہنے والے. تفسیر کا اصل نام ہے جامع احکام القرآن، 20 جلدوں میں بہترین تفسیر ہے. یہاں دیکھ رہے اور اس طرح کے تفسیر روح البیان یہاں دیکھ لینا. تو دین کے سودا بازی یہ اکبر الکبائر. یہود میں یہ تو خصلت تھی نا. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. اور یہاں کا تفسیر قرطبی میں اور اس میں بھی روح البیان میں سلیمان بن ملک کا واقعہ نقل ہے جو ابو حازم مکی کے پاس گئے تھے نا اپنی اصلاح کے لیے. پورے تفصیلی واقعہ جس کے پاس تفسیر قرطبی یہاں دیکھ لے وہ پورے واقعہ درج ہے اور تفسیر روح البیان بھی ہے. اور اسی سے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معرف نقل کر دے کیونکہ الفاظ مشکل آپ کے سمجھ میں نہ آئے. تو جس کے پاس مفتی شفیع رحمۃ اللہ معرف یہاں دیکھ لے. وہ سلیمان بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ وہ جب مدینہ حج کے لیے مدینہ پہنچے تو مجھے ایسے آدمی سے ملاؤ
جنہوں نے اصحاب رسول کو دیکھا، لوگ ابو حازم مکی کے پاس لے گئے اس کو. ابو حازم مکی بہت بڑے ولی گزرے، بزرگ تابعین. اس نے سلیمان عبد الملک کو جو نصیحتیں کی، آخر سے سلیمان رو پڑا تھا بالکل باتیں سن کر. ایسی قیمتی باتیں. بادشاہ تھا نا تو وہ تو ابو حازم مکی بڑے آدمی تھے، ایسے اس نے بادشاہ کو نصیحت کی، ایسے سمجھا نا سلیمان عبد الملک رو پڑے بالکل آنسو جاری. یہ ہم پورے واقعہ درجے دیکھ لینا اس آیت کے نیچے، تفسیر قرطبی میں اور روح البیان بھی. اگر یہ بڑی تفاصیر تیرے پاس نہ تو مفتی شبیر احمد المعارف دیکھ لے، اور یہ واقعے کے احیاء علوم بھی امام غزالی کا. ولا تشتروا بآیاتی وإیایا فاتقون، اور صرف مجھ ہی سے کیا کرو، ڈرا کرو. یاد رکھنا اشتراب الآیات الگ چیز ہے. ایک طالب علم بہت پہلے پرچی بھیجی تو میں نے کہ اس آیت کا انتظار کرنا، ایک پرچی کسی نے بھیجی سال کے شروع میں نے کہا اس آیت کا انتظار کرنا. اشتراب الآیات الگ چیز ہے اور اجرت الطاعت الگ چیز ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. چنانچہ شیخ اسماعیل حقی نے یہاں اچھی بات کی روح البیان میں کہ دینی امور پر مختصر روح المانی اور تفصیل روح البیان، دونوں روح کا حوالہ دیتا ہوں. علامہ علوسی نے روح المانی میں اور شیخ حقی نے روح البیان میں اور دیگر مفسرین نے کہ دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے. آذان کہیں امامتی درس تدریس وغیرہ سب کچھ جائز ہے. متقدمین فقہاء نے منع فرمایا تو وجہ یہ تھی کہ اس زمانے کے انسانوں کی حکومتیں ہوتی تھیں، انسانوں تو علماء طلباء مدارس جتنے خراجات حکومت برداشت کرتی تھی. رفتہ 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 بے دینی کا دور آ گیا. اب انسانی شکل میں جانور آ گئے، انسانی شکل میں جانور آ گئے. وہ اب جانوروں کی حکومت ہے، درندوں کی. تو متاخرین فقہاء نے کہ بنا پر مصلحت اجازت دے دی. تب اسلامی حکومتیں ختم ہو گئی، بیت المال کا سلسلہ نہیں رہا. اور اب اگر یہ کہا جائے کہ درس و تدریس امامتی موزنی وغیرہ پر اجرت جائز نہ ہو تو دین کے نقشہ بدل جائے گا. علماء پھر کیا کریں گے؟ وہ تو اپنی معیشت کاروباروں لگیں گے. اب اگر یہ فتویٰ دیا جائے کہ اب کہیں درس و تدریس امامتی موزنی وغیرہ پر تنخواہ جائز نہ ہو تو علماء کیا کریں گے؟ کاروبار کریں گے اپنا. کوئی کھیتی باڑی کرے، کوئی دکان کھولے گا. پھر درس کون دے گا؟ نماز کون پڑھائے گا؟ امامتی کون کرے گا؟ قرآن شریف کون پڑھائے گا؟ پورا دین ضائع ہو جائے گا. تو اس مصلحت کی بنا پر کیا ہے علماء نے بنا پر اجازت دے دی کہ اب دینی امور پر اجرت لینا کیا درست اور جائز ہے. چنا فکر کی ساری کتابیں بری پڑھی اور تفاسیر بھی یہاں دیکھ لیں، خاص تفسیر روح المانی یہاں دیکھ لیں. اچھا علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ آخر فرما کہ جو حضرات دینی امور پر اجرت دینا منع کرتے ہیں اور احادیث نہ کر، احادیثیں صحیح نہیں بالکل من گڑت حدیث ہے، اور آخر وہ حدیث نقل کہ ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ. اشتراب الآیات الگ چیز ہے اور اجرت الگ کہیں الطاعت الگ چیز ہے. اس کو تمام مفسرین کا جائز کرا دیا. یہ اشتراب الآیات اس کے مداہنت کہتے اس کو کہ پیسوں کے خاطر دنیا کے خاطر اب دین چھپاؤ، دینی مسائل مت بتاؤ تاکہ دادا بھی خوش ہو جائے، ماما بھی خوش ہو جائے، چاچا بھی خوش ہو جائے، سب کچھ خوش ہو جائے. یہ تو اشتراب الآیات کا تعلق مداہنت سے یاد رکھنا، یعنی دنیا کی خاطر، پیسوں کے خاطر، سیٹ و کرسی کے خاطر کے دینی مسائل چھپانا، یہ مضمون شرط. لیکن درس و تدریس دین کے ساتھ میں اگر کیا کرنا عوض اس کو من نہیں، وہ الگ چیز، یہ الگ چیز ہے. دیکھو روح المانی یہاں دیکھ لینا، اور اس سے بڑھ کر روح البیان حقیقی اور خاص کر تفسیر قرطبی دیکھ لینا. تو اشتراب الآیات اور اجرت الطاعت زمین آسمان کا فرق ہے. اب پور امت یاد رکھنا کہ متفق فتویٰ ہے کہ دینی امور پر اجرت دینا کہ درست اور جائز. باقی رہی آیت ایک مداہنت پر محمول ہے، اور مداہنت کہتے عربی میں یاد رکھنا مصلحتاً، پیسوں کے خاطر، دنیا کے خاطر کیا ہے دین چھپانا. یہ بری خصلت یہودی پائی جاتی تھی، صرف اپنے کے ریاست کو بچانے کے لیے، حکومت کو بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے. وہ پتہ تھا گھر کا کام بتا دے تو پھر کہ ہماری حکومت، ہماری شہرت
ہمارے بادشاہ ہم خدا بن کر بیٹھے سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر ہمیں کوئی گھاس نہیں ڈالے گا، ایسے یہ مراد۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ تو دینی امور یاد رکھو، آذان ہے، امامتی ہے، موذنی ہے، اور رمضان میں تراویح محفاظ کو دیتے ہیں۔ دنیا کو تنخواہ لے سکتی، بس ایک مجرم ہے دنیا میں جس نے بہت، اور رمضان قرآن شریف سنانے والا۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ تعین نہ کرے، اس اللہ میں شامل کریں، لیکن لوگ اپنے خوشی سے دے دے، یاد رکھیں اس میں جیسے کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایسے الٹی سیدھی فضول باتیں بہت آتے تھے اخبارات وغیرہ میں۔ ٹھیک، بہتر تعین تو نہ کرے، لیکن لوگ اپنے خوشی سے یا جوڑے کی شکل میں اس میں کوئی قباحت نہیں، یاد رکھیں۔ کسی محقق و عالم کو منع نہیں کیا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَشْتَرُوا بِالْحَقِّ۔ اشتراء بآیت الگ چیز ہے، سمجھ گئے، اور اجرت علی الطاعات الگ چیز، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اشتراء بآیت قیاس کرو اس وجہ سے جیسے کہ آسمان کو زمین پر قیاس کرے۔ جیسے ایک آدمی کہ ہیں وہ درخت پر چڑھ گیا تھا نا، تو کہ رسی لاؤ، اسے باندھ کر نیچے گر کے مر گیا، ہو کہ میں نے کنویں سے بہت آدمی نکالا، یہ کیسے مر گئے، درخت کیسے کنویں پر، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ اشتراء بالآیات، تنخواہ الگ چیز ہے اور مداہنت الگ چیز ہے۔ آپ دین بتا رہے ہو، درس دے رہے ہو، نماز پڑھا رہے ہو، اپنے اوقات تنخواہ لے رہے ہو، اور یہاں تو بتا نہیں رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو تاکہ سامنے والا خوش ہو جائے، مجھے پیسہ مل جائے، اس کہتے مداہنت، یہ تو حرام ہے۔ یہ تو یہود علماء مداہن تھے، یاد رکھنا، خائن اور بےایمان تھے، دین فروش، اس کے لیے دین فروش۔ اگر یہ مانے تو جو کہتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتٍ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ جو لوگ قرآن کریم نسخے بیٹھے جائز ہیں، ہاں اس کو کیا کہو گے؟ خود قانون قرآن شریف بکتے یا نہیں بکتے؟ اب پوچھو کیا جواب ہے؟ بخاری بکتی یا نہیں بکتی؟ مسلم بکتی یا نہیں بکتی؟ دینی کتابیں بکتی نہیں بکتی؟ اب کیا جواب دے گا؟ وہ قرآن نہیں بیچ رہا ہے، اوراق بیچ رہے، نسخے بیچ رہے، وہ الگ چیز ہے۔ وہ جائز ہیں تو اجرت الطاعت بھی جائز ہے، نماز پڑھا رہے، سب کچھ کر رہے، بیان کر رہے، مسائل دے رہے، درس دے رہے، سب کچھ لوگوں کو مسئلے بتا رہا ہے، ہاں وقت کی پابندی کر کے عوض دے رہے، مجبوری ہے، اخروبی انسان کو، پھر لوہا توڑی، یہ پتھر ہے، ایسے لوگوں میں مولوی اس لیے تھے، یہ الگ چیز ہے۔ اشتراء بالآیات اور اجرت علی الطاعات الگ چیز، اس پر تفسیر قرطبی خاص روح البیان نا، انفیان دیکھ لیں اس آیت کے ذریعے، اور مختصر روح المانی دیکھ لیں، چند آلوچن علماء کی اجماع ہے جائز ہے، اور تفسیر مسائل فقہ کتابوں میں، اور جو یہ کہ اجرت علی الطاعات جائز ہے، کوئی اقوال صحیح نہیں ہے، اور اس بارے جو حدیثیں نقل کر تو کہ لا تصح، کمزور روایت ہے، ہاں مداہنت جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ پیسوں کے خاطر دین نہ بتانا، دین نہ بتانا، پیسے دوں گے مسائل پہ خاموش ہو جائے، بس یہ معنی ہے۔ چنانچہ شیخ اسماعیل حقی تفسیر کا آخر فرمائے، ہاں اس امت کی سلاطین اور قضات مفتین بھی کہ عبرت حاصل کرے، رشوت نہ لے لے، غلط فیصلے نہ کر پیسوں کے خاطر، دنیا کے خاطر۔ جیسے قاضی صاحب فیصلہ کر رہا تھا نا، اب کل فیصلہ ہونے تو ایک فریق نے ایک آدمی کو پگڑی دے دی، امامہ، بہترین امامہ تھا، دوسرے فریق کو پتہ چلا نا کس نے اس کو امامہ، دوسری رات کو گائے دے دی اس کو۔ اب صبح جب آگے قاضی کی عدالت میں، تو اب جس نے پگڑی دی تو وہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کو پگڑی دے میرے حق میں فیصلہ کرنا، تو اس نے کہا قاضی صاحب کیا بہترین پگڑی ہے آپ کی، کیا خوبصورت پگڑی ہے، تو قاضی نے کہا چھوڑ یار، رات کو گائے آ گئی تو پگڑی کھا گئی،
خوبصورت پگڑی تھی لیکن گائے اس کو کھا گئی. ہاں جیسے وہ مفتی صاحب کو سیٹ کے خلاف فتویٰ دیتے جب اس نے آ کے بتا دے کہ آپ میرے اچھا مجھے معلوم نہیں تو معافی چاہتا ہوں, اگر مجھے پتہ چل کہ میں آپ کے حق میں فتویٰ دیتا ہوں. یہ بے ایمان مفتی ہوتا ہے ہر دور میں. تو بادشاہ امر بالمعروف نہی منکر کرنا کرے, یا قاضی رشوت لے کر غلط کہہ کر فیصلہ کرے. جس کا حق نہیں بنتا اس کو حق دے دے, جس کا بنتا ہے وہ کو نہ دے دے, یا مفتی پیسوں خاطر کے فتویٰ دے دے. پیٹ پرست قسم کو مفتی حرام خور جس کو شامل. العبرۃ بعموم اللفظ لا خصوص سبب, فقہ کا قاعدہ مسلم. یا العبرۃ بعموم الاحوال دون خصوصها. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ, اور صرف مجھے ہی سے ڈرا کرو. کبھی خاندان کے خوف ہوتا ہے, مال کچھ بھی نہیں. تو یہ عام یاد رکھنا, سلاطین, قضات اور اہل افتاء سب کو نا, اور جو بھی فیصلہ کرنے والے ہیں امر بالمعروف ہے, صحیح طریقے سے فیصلہ کرے, سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے. دنیا کے خاطر پیسوں کے خاطر اپنی آخرت تباہ نہ کرے. العبرۃ بعموم اللفظ لا لخصوص سبب. ولا تشتروا بآیاتی, مت لے لو بالکفر باعوضیہ. ولا تشتروا اے ولا تختاروا ولا تستبدلوا, باعوض کے لیے میرے احکامات کے عوض میں. کیا آیت مراد احکام الہی ہے. ثمنا قلیلا, کیا مطلب قلیل مطلب کثیر لے لو. جب ایک پیسہ کی اجازت نہیں تو لاکھوں کا اجازت ہوگی. ہاں, یہ مبالغہ فی الحرمت ہے, یاد رکھنا, مبالغہ فی الحرمت. جب ایک پیسہ لینا جائز نہیں سود کا تو لاکھ روپے کا جائز ہے. رشوت میں 1 روپی جائز نہیں تو 1 کروڑ کیسے جائز ہوگی. جب ادنا کی اجازت نہیں ہے, یہ تاکید یاد رکھیں مبالغہ ہے. اور مزید تاکید وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ, خدا کے بندے مسلم. یہ تقوی سے فرمانا پیسوں میں ایمان کا پتہ چھل جاتا ہے. یہ بدبخت یہ تو دیکھ رہے ہو اس کا اپنا وزن کیا ہے. اس کو ترازو میں رکھو, کوئی وزن نہیں ہے. یہ سلور نوٹ دیکھ رہے ہو, لیکن اس وزنی چیز نہیں ہے, اپنا وزن نہیں ہے. صرف پہاڑ پہ رکھو خود بخود مٹی کا ڈھیر بن جائے گا, خود بخود. شیر کے سامنے رکھو خود خود گیدڑ بن جائے گا. ایٹم بم پہ رکھو خود خود کھلونا بن جائے گا. ایٹم بم خود خود کھلونا بن جائے گا. سمندر پہ ڈالو بغیر فلٹر خود خود کے میٹھا ہو جائے خود بخود. زہر پہ رکھو خود خود کے چینی بن جائے گا. اس کے اندر یہ خاصیت ہے. جس کی ایمان کا ڈاکہ ڈالنا نا, بس یہ اس کی جیب میں ڈالو, خود خود اس کے ایمان تیرے پاس ہے. لوگ کہتے بس تیرے ایمان میرے جیب میں, باتیں نہیں کرو, یہ تیرے ایمان ہے. وہ ایک مالدار غریب بس میں سفر کر رہے تھے نا, مالدار بڑی بڑی باتیں کر رہا تو غریب نے کہا کہ یار یہ تو نہیں, تیری جیب باتیں کر رہی ہے. ہاں, یہ باتیں تیرے نہیں تیری جیب کی ہے. یہ پیسوں میں یہ خاصیت ہے. فرما کہ یہ پیسے میں آ کر تقویٰ کا پتہ چل رہا ہے. یاد رکھنا, میں کوئی حقیقت درس ختم کر رہا ہوں. جس کو آزمانا ہو یاد رکھنا کہ انسان ہے, انسانی شکل میں کوئی اور مخلوق ہے, اس کو 2 موقع پر آزمانا, ایک غصہ میں ایک پیسہ میں. غصہ میں اخلاق کا پتہ چل رہا ہے, پیسہ میں تقویٰ کا ایمان کا پتہ چل جاتے ہیں. یہ 2 چیزوں میں یاد رکھوں, غصہ اور پیسہ. اب معاملہ صحیح ہو, اس سے بڑا تو ولی نہیں ہے. اخلاق تہجد, اوابین, چاش, دوسرا کو داڑھی, تلاوت, ذکر, اثر, یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ ایمان کی نشانی ہے, تقویٰ کی نہیں ہے. اب تقویٰ یہاں کا پتہ چل جاتا ہے پیسوں کے موقع پر. کسی کو آزمانا, یاد رکھنا, دیکھنا ہو, یہ 2 چیزوں میں دیکھ لینا.
ایک غصہ میں یاد رکھ، غصہ میں اس کا اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے، اس کی بردباری تحمل مزاجی کا پتہ چل جاتا ہے، اور پیسے میں تو ایمان کا پتہ چل جاتا ہے، تقویٰ کا پتہ چل جاتا ہے، انسان شکل کو اور مخلوق کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ دو موقع پر آزمانا تب پتہ چل جائے گا، یہ دو موقع آزمان تو بڑے بڑے غوث و قطب سے پھر نکلیں گے اپنے زمانے کے، اس لیے وہی آئے فتقون، پیسے یہاں پتہ چلے ایمان، پیسے کے موقع پر تقویٰ کا پتہ چل جاتا ہے، اس میں تقویٰ ہے یا نہیں۔ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے ایمان کو بچانا، سمجھ رہے؟ اور یہ بھی بالخصوص جب آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو اور پھر بھی اپنی ایمان بچاؤ، یہ اصل چیز ہے، یہ اصل آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور پھر بھی اپنی ایمان بچاؤ، بہت مشکل کام ہے یار۔ یاد رکھیں، ایک باتیں یاد رکھو، کسی کو آزماؤ، یاد رکھنا ویسے دو موقع پر، ایک معاملات اس کو دیکھو، معاملات میں کیسے، اور دوسرا جو غصہ آ جائے پہ دیکھو کیسے، کیسے غصے سے غصہ آتا ہے، فرق ہے، غصہ کم ہی یہ جانوروں درندوں والا غصہ ہے، کچھ